الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز حاضرین و ناظرین و سامعین، گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے سرور کائنات رحمت دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خلق عظیم کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اللہ رب العزت نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خلق عظیم کا مالک بنایا اور ساری کائنات کو اخلاق حسنہ کی خیرات تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ذریعے ہی میسر آتی ہے، یہاں تک کہ تمام انبیاء کرام کو بھی اللہ نے آپ کے اخلاق حسنہ کی خیرات عطا فرمائی۔ امام بصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کی بارگاہ میں جو حضرت نذرانہ عقیدت پیش کیا تو اس میں یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کیا، فاق النبی جین فی خلق وفی خلق، کہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے سارے نبیوں پر ظاہری شکل و صورت میں بھی اور سیرت و خلاق کے اعتبار سے بھی اللہ کی بارگاہ میں تمام انبیاء کرام سے برتر ہستی آپ کی ذات ہے۔ وَلَمْ يُدَانُوهُ فِي عِلْمٍ وَلَا كَرَمٍ، اور کوئی نبی آپ کے مقام علم کو بھی نہیں پہنچا اور آپ کے شان کریمی کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ فَإِنَّهُ شَمْسُ فَضْلٍ هُمْ كَوَاكِبُهَا، کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم عظمتوں فضیلتوں کے سورج ہیں اور سارے نبی ستارے ہیں۔ یظہرن انوارہا للناس فی ظلم، پہلے جو تاریکی کے زمانے تھے ان میں سارے نبی آپ کی خیرات لے کر ہی ان کی تاریکیوں اور ظلمتوں میں نور بانٹتے رہے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو خلق عظیم کا مالک بنایا اور یہی خلق حسنہ ایمان کی بنیاد ہے۔ میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ اخلاق حسنہ کے بغیر نہ نمازیں قبول ہیں، نہ روزے، نہ عبادات اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، اور نہ نفلی فرضی عبادتیں مالک کی بارگاہ میں شرف قبول حاصل کرتی ہیں۔ بلکہ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کو ایمان کا نور بھی نصیب نہیں ہوتا جو دیانت دار نہ ہو، جو امانت میں خیانت کرے اس کو ایمان بھی نصیب نہیں ہوتا۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو وعدہ وفا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ یہ بات میں نے واضح کی تھی کہ اخلاق حسنہ اور مکارم اخلاق کے بغیر عبادات اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتی۔
اب یہ وہ بنیاد ہے کہ اس کے بغیر انسان کو نہ تو ایمان کا نور نصیب ہوتا ہے، نہ ہی اللہ کی بارگاہ میں اس کو دیندار گردانا جاتا ہے۔ ہمارا معاشرہ چونکہ بدقسمتی سے جدھر دیکھتے ہیں مکارم اخلاق اور اخلاق حسنہ ناپید نظر آتے ہیں، الا ماشاء اللہ، وگرنہ جس طرف بھی دیکھیں بدقسمتی ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اخلاق نام کی کوئی چیز نظر نہیں آتی، بلکہ ان اخلاق میں دنیا کے اعتبار سے شاید کچھ وہ لوگ آگے ہوں جو اللہ رسول کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ میں آج کی یہ گفتگو اس حوالے سے کروں کہ اخلاق حسنہ کا حصول کیسے ممکن ہے، یعنی انسان کو اخلاق حسنہ کی طرف کیسے مائل کیا جائے اور اس میں اخلاق کی پیدا ہونے کی صورت کیسے ممکن ہو۔ اس سلسلے میں ایک مثال سے آغاز کرتا ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک حکایت بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک مٹی دیکھی جو زمین کا حصہ ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ مٹی میں خوشبو نہیں ہوتی، تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ کچھ مٹی دیکھی تو مٹی کو میں نے سونگھا تو اس میں خوشبو آ رہی تھی، تو میں نے اس سے سوال کیا، پوچھا بھئی تیرے اندر یہ خوشبو کیسے پیدا ہو گئی؟ تو مٹی ہے، تو مٹی میں خوشبوئیں تو نہیں ہوتی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ سوال مٹی سے کیا تو مٹی نے مجھے آگے سے جواب دیا۔ اس مٹی کا جواب یہ تھا، بگفتہ من گلے ناچیز بودم۔ اس نے کہا کہ میں ایک بالکل حقیر سی مٹی تھی، ولیکن مدت با گل نشستم، لیکن میں نے کچھ عرصہ پھول کی صحبت میں گزارا، پھول کے پاس اس کی صحبت میں رہی، جمال ہم نشیں در من اثر کرتے، میرے اس ہم نشین یعنی پھول کی جو خوبصورتی اور خوشبو تھی اس نے میرے اندر اثر کیا۔ وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں تو ساری مٹی کی مٹی تھی۔ اب اس کے ذریعے سے آپ نے یہ حقیقت سمجھائی کہ مٹی سے بنا ہوا انسان اگر خوشبو لینا چاہے، اپنے اندر خوشبو پیدا کرنا چاہے، تو اسے پھولوں کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی۔ تو میں نے آپ کو آغاز میں ابھی بتایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اخلاق حسنہ پیدا کیسے ہوں۔ تو اخلاق حسنہ پیدا کرنے کا ذریعہ صحبت صالحین ہے،
نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا، اولیاء، صالحین، اللہ کے متقی پرہیزگار لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو عبادات و ریاضات الہیہ کے ذریعے سے اپنے آپ کو پھول بنا لیا ہے اور وہ خوشبوؤں کے پیکر بن گئے ہیں۔ ان کے وجود میں، ان کے ظاہر میں، ان کے باطن میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشبوئیں بسی ہوئی ہیں، اور ان کے وجود سے بھی اللہ رسول کی محبتوں کی خوشبوئیں آتی ہیں۔ ان کا من، ان کا باطن، ان کا اندر اللہ رسول کی خوشبوؤں سے مہک رہا ہے۔ تو جس نے بھی یہ اخلاق حسنہ کو اپنے من میں پیدا کرنا ہو تو اس کے لیے بنیاد یہ صحبت صالحین ہے، نیک لوگوں کی صحبت۔ یہ ان تمام وسائل اور اسباب میں سے بنیادی ایک سبب ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے من میں اچھے اخلاق پیدا کر سکتا ہے۔ اس صحبت کے ذریعے سے اور برے لوگوں کی صحبت سے بچنے کے ذریعے سے۔ صرف صحبت صالحین بھی کافی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ برے لوگوں کی صحبت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ میں نے ابھی آیہ مبارکہ سورہ فاتحہ سے تلاوت کی، اور اس کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہیں۔ کاش ہم صرف ان الفاظ کو زبان پر دہرانے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھ کر، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھ کر اپنے من میں بھی اتارنے کی کوشش کرتے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے مانگ کیا رہا ہوں اور اللہ نے مجھے کیا مانگنا سکھایا ہے۔ یہ اللہ نے سکھایا نہ مانگنا۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں جب اللہ رب العزت کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی عظمتوں کا بیان ہو گیا تو مالک نے اپنے بندے کو حکم دیا کہ میرے بندے، تو نے میری عظمت و کبریائی کا اعلان کیا، الحمدللہ رب العالمین کہا۔ ساری تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے ہیں جو ساری عالمین کا رب اور پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس کی عظمت و کبریائی بیان کر کے اس کی بندگی اختیار کرنے کا اظہار کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ باری تعالیٰ صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری، صرف تیری عبادت کرتے ہیں کا معنی یہ ہے کہ ہم صرف تیرا کہنا مانتے ہیں، تیرے رسول کا کہنا مانتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ہم کسی اور کی بات اگر مقابلے میں آ جائے تو نہیں مانتے ہیں، اتباع میں آ جائے تو ان کی بھی مانتے ہیں۔ تیری عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ سے ہی ہم مدد طلب کرتے ہیں، استعانت بھی تجھ سے کرتے ہیں کہ تو ہی ہمارا مددگار ہے اور ہماری اوپر اپنی خاص رحمتوں اور کرم نوازیوں کو نزول فرما۔ تو یہ
کہنے کے بعد مالک نے فرمایا کہ اب میری بارگاہ میں کھڑے ہو تو کچھ مانگ لو۔ کیا مانگیں یہ بھی سکھایا، مانگنے کا سلیقہ بھی سکھایا۔ تو اپنی بارگاہ سے کیا مانگیں یہ مالک نے سکھایا کہ میری بارگاہ میں التجا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اب سیدھا راستہ ہے کون سا؟ صراط مستقیم کہتے کس کو؟ صراط مستقیم وہ راستہ ہوتا ہے جو سب سے چھوٹا راستہ ہوتا ہے۔ آپ خط مستقیم جانتے ہوں گے کہ دو نقطوں کو ملانے والا خط جو سب سے سیدھا ہوگا، جس میں ٹیڑھا پن کوئی نہیں ہوگا، وہ سب سے چھوٹا ہوگا۔ باقی اس نقطے کو ادھر ملائیں، ادھر سے لے کے آئیں تو یہ بھی لمبا ہوگا، ادھر سے لے کے آئیں یہ بھی لمبا ہوگا، یوں لے کے آئیں تب بھی لمبا ہوگا۔ جو سب سے چھوٹا راستہ ہوگا وہ بالکل سیدھی لائن ہوگی، جو یہاں سے یہاں تک سب سے کم فاصلہ۔ اب اللہ کی بارگاہ میں ہم سوال کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، اور یہ دعا اللہ نے سکھائی ہے کہ یہ دعا مجھ سے مانگیں۔ اب صراط مستقیم مانگیں، لیکن باری تعالیٰ وہ صراط مستقیم ہے کیا؟ تو مالک نے فرمایا کہ یہ بھی سمجھ لو کہ صراط مستقیم کہتے کس کو ہیں؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ ہے، ان کے نقش قدم جن راستوں پر لگے، یہ اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں جن پر اللہ کے انعام یافتہ بندے چلتے رہے۔ انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہے۔ تو اللہ کے بندوں کا راستہ بھی وہ ہے، اور ہے بھی شارٹ کٹ۔ تو اللہ نے جو تعریف فرمائی اس شارٹ کٹ چھوٹے راستے کی، اور جس کو مانگنے کا حکم فرمایا، اور جس کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اس کی اللہ نے وضاحت کی کہ میری بارگاہ میں آنے والا سب سے چھوٹا راستہ میرے نبیوں، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ ہے۔ جو اس راستے پر چلے وہی میری بارگاہ میں پہنچے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تو شاہ رگ سے بھی قریب ہے، تو کسی اور کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو ڈائریکٹ کیوں نہ پہنچے؟ تو اللہ نے فرمایا ڈائریکٹ میرے پاس کوئی آ ہی نہیں سکتا، میرے پاس جس نے بھی آنا ہے وہ سید الانبیاء کی سیرت اور اخلاق کے راستے پر چل کر ہی میرے پاس پہنچ سکتا ہے۔ تو اخلاق حسنہ کا پیکر ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات گرامی۔ تو جو آپ کے اخلاق حسنہ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، مکارم اخلاق حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے صحبت صالحین، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اسوہ کاملہ ہے، اور جن کو آپ کی صحبت میسر آئی وہ بھی اسوہ حسنہ کے مالک ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اصحابی کن نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کے بھی